آج انشاءاللہ سورہ عصر شروع کرنی ہے ہم لوگوں کو، ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا ایک سرسری ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. زمانے کی قسم، ان الانسان، یقیناً سب انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو، یا پھر مگر وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. سورہ عصر دیکھیں مکی سورہ ہے اور اس کی 3 آیات ہیں، ہے نا. اور ویسے اگر دیکھیں تو قرآن شریف میں جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں تو اس میں سب سے کم تعداد جو آیات کی رہی ہے کسی بھی صورت میں جو چھوٹی سے چھوٹی ہو تو وہ 3 ہی ہے. 3 سے کم کی کوئی صورت قرآن شریف میں نہیں موجود ہے نا. اور یہ کہ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ جب کوئی تلاوت کرنی ہوتی ہے نا، قرات کرنی ہوتی ہے، تو اس کی بھی اقل مقدار جو ہے، مطلب کم سے کم منیمم کوانٹٹی جو ہے وہ کتنی ہے، 3 آیات کی ہے. اور سوائے اس کے کہ اگر جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں وہ اگر بڑی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے یا سورہ بقرہ کے آخر کی آیات ہیں، تو یہ بڑی آیات ہیں. تو ان کے علاوہ اگر ویسے آپ تلاوت کر رہے ہیں چھوٹی آیت، تو اس میں اقل مقدار جو ہے یعنی منیمم کوانٹٹی جو قرات کرنے کی ہے وہ کتنی ہے، 3. ٹھیک. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو سورہ عصر جو چھوٹی یعنی سب سے چھوٹی جو صورتیں ہیں قرآن شریف کی ان میں سے ایک ہے. اور 3 آیات پر مشتمل اور کون کون سی ہیں دیکھیں. ایک تو سب سے چھوٹی صورت جو ہے قرآن شریف کی سورہ کوثر، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سورہ نصر وہ بھی 3 آیات پہ مشتمل ہے، اور سورہ عصر اس کی بھی 3 آیات ہیں. ٹھیک. تو سورہ عصر ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں جو مصحف میں ہے تو سورہ عصر ہے، پھر سورہ کوثر اور سورہ نصر. ٹھیک. اب کیا ہوا کہ یہ چھوٹی تو ہو گئی، ٹھیک، اور نزول کے اعتبار سے یہ اولین صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اولین صورتوں میں یعنی کہ جب قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس میں پہلے تو ہم لوگوں نے بات کی نا سورہ علق کی آیات، شروع کی آیات نازل ہوئی تھی. پھر مکمل سورہ جو تھی وہ سورہ فاتحہ ہوئی. ٹھیک. اور اسی وقت کے یعنی مکی دور میں ہی شروع کی صورتیں جو نازل ہوئی تھیں ان میں سورہ عصر جو ہے وہ تھی، یعنی کہ یہ کیا ہوئی، یہ اولین صورتوں میں سے ہو گئی. ٹھیک ہے. تو مختصر ترین ہو گئی یعنی کہ چھوٹی سی ہے ایک دم. پھر اولین صورتوں میں ہو گئی یعنی کہ شروع میں جو نازل ہوئی تھی ان میں سے ہو گئی. پھر کیا ہے کہ سہل ترین ہے. ٹھیک ہے. سہل ترین مطلب آسان صورت ہے. اب وہ کس اعتبار سے، وہ اگر دیکھیں اس کے الفاظ تو عصر جو ہم استعمال کرتے ہیں تو جیسے ہم عصر لوگ یعنی کہ جو ایک وقت میں موجود ہوں. ٹھیک. تو معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی بھی مشکل الفاظ نہیں آئے ہیں، ہے نا. جیسے اگر آگے دیکھیں ان الانسان، بے شک انسان، خسر جو ہے خسران مبین، یا وہ بھی اکثر تو نہیں لیکن ہاں اس کے معنی سے ہم لوگ واقف ہیں. جیسے خسارہ، یا یہ خسارے کا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے نا. تو اس طرح سے یہ الفاظ بھی آسان ہیں. الا الذین آمنوا، تو الذین آمنوا بھی پتہ ہے ایمان والے، وعملوا الصالحات تو عمل بھی پتہ ہے اور نیک عمل پتہ ہے. پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور صبر. یہ ہم ایک سرسری طور پہ کر رہے ہیں. اب اس کی تفصیل تو بہت ہے لیکن یہ کہ اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بھی مشکل لفظ اس میں نہیں آیا ہے نا. تو کیا ہو گیا کہ یہ سہل ترین صورت بھی ہو گئی. ٹھیک. یعنی کہ کیا کیا وہ ہوا کہ مختصر ترین چھوٹی ہے، سہل ترین آسان بھی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز چھوٹی ہو یا پرسائز ہو وہ آسان بھی ہو، لیکن بظاہر تو آسان ہے. اور اولین صورتوں میں بھی ہو گئی، ہے نا. اور اس کے بعد ایک بات جو یہاں پہ
ذکر کر دے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سہل ترین ہے، یعنی بظاہر تو بہت آسان ہے نا، لیکن کیا ہے کہ اپنے مضمون کے اعتبار سے جو اس کے مضامین ہیں، جو جس کو کہتے ہیں نا یہ سورت جن کے بارے میں بات کر رہی ہے، یا اس کی گہرائی جو ہے، اس کا پھیلاؤ وہ بہت زیادہ ہے، مطلب بہت وسیع ہے نا، اور بہت حیران کن ہے، ٹھیک۔ اور یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، جو تواصو جو ہے تو یہ اگر اردو میں استعمال جو ہم کرتے ہیں نا وصیت اور نصیحت کرنا، تو یہ اسی لفظ سے نکلا ہے، تواصو سے ہی وہ ہے، وہ وصیت اور نصیحت جو ہم لوگ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اور یہ کہ ایک اور جو اس کی خاصیت ہے اس سورہ کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جامع ترین سورت ہے، ٹھیک ہے۔ جامع ترین سورت یعنی کہ الفاظ تو زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس میں جس کو کہتے ہیں نا ایک جوامع الکلم جو چیز ہوتی ہے کہ کم مختصر الفاظ میں بہت گہری بات کہہ دینا، تو وہ جو ہے اس اعتبار سے سورہ عصر کو جامع ترین سورت کہا جاتا ہے نا۔ اب ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا جامع ترین کیسے؟ اس لیے کہ سورہ اخلاص کی جو فضیلت ہے، پھر اگر سورہ فاتحہ دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ قرآن شریف نے خود اس کو قرآن عظیم کہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر دیکھیں تو اس کی تو الگ خصوصیت ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے نا، تو ہدایات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں بہت پریسائسلی بتا دیا گیا ہے کہ آدمی کو، یعنی جو ایمان والے جو لوگ ہیں انسان، ان کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک۔ سورہ فاتحہ میں جو ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، تو یہ اس صراط مستقیم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے یہ سورت، یعنی سورہ عصر، ٹھیک ہے۔ تو قرآن شریف میں جو ٹاپکس یا جو مضمون جو ہیں، تو ان کے اعتبار سے ایک جامع طور پہ ایک کلیکٹیولی اس صورت میں موجود ہے، ٹھیک۔ اور اگر دیکھیں تو اس کی فضیلت اور اہمیت، ٹھیک ہے، اور دیکھیں فضیلت اور اہمیت تو سب سے پہلے تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب یہ لوگ ملتے تھے آپس میں، ہے نا، تو کیا تھا کہ وہ آپس میں جب وہ ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب وہ ملتے تھے تو ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے، ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر پڑھتے تھے ایک دوسرے کو، ٹھیک۔ اب دیکھیں اگر تو سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ یا اور بھی جو صورتیں ہیں، تو وہ نہیں کیا پڑھی جاتی تھی؟ سورہ عصر پڑھی جاتی تھی ایک دوسرے کو۔ تو اس کا مطلب کہ کوئی چیز ہے اس میں جو بہت گہری ہے، کوئی چیز ہے اس میں جو بہت نصیحت لینے والی ہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے والی ہے، تبھی تو صحابہ اکرام یہ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا۔ تو یہ کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے، اور انہوں نے اگر یہ صورت چنی تھی تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی گہرائی اور یہ کہ کوئی بات تو ہوگی ڈیفینیٹلی، ہے نا۔ اب ایک اور چیز جو ذکر کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے فقیہ، اور جس کو کہتے ہیں کہ اکابرین میں بہت بلند درجہ اور مقام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہے نا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں غور و فکر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی ہو جاتی، ٹھیک۔ پھر ایک اور جگہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہی صورت لوگوں کے لیے کافی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز نازل نہ کرتے سوائے اس صورت کے تو یہی صورت لوگوں کے لیے کافی تھی، ہے نا۔ اور یعنی کہ کیا پتہ چلا اس سے کہ ایک مجموعی طور پہ، ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ ساری چیزیں موجود کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کافی ہو جاتی،
ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ایک طرح سے سمجھا جائے تو سورہ عصر کیا ہو گئی؟ سورہ عصر ایسے ہو گئی کہ قرآن شریف میں جو ٹاپکس، جو بھی مضمون ہے، جو بھی ہم کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جو کچھ بھی وہ ہے، تو اس کا ایک انڈیکس جو ہے وہ سورہ عصر میں مل جاتا ہے. انڈیکس پتہ ہے نا، جب بک کوئی بھی کتاب ہوتی ہے کچھ ہے تو اس میں کنٹینٹس آتا ہے، انڈیکس آتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہے. تو اگر انڈیکس کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ سورت جو ہے سورۃ العصر، یہ اس انڈیکس کا کام دیتی ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک. تو یہ کہ یہ تو ہو گیا ایک سمجھ لیجیے مختصر اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور یہ کہ یہ اس کی اور کیا خاصیت ہے. ٹھیک ہے، کہ نزول کے اعتبار سے، بلکہ اگر 4 الفاظ میں اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ یہ مختصر ترین ہے، اولین ہے، سہل ترین ہو گئی، اور جامع. ٹھیک ہے، جامع ترین صورت. تو یہ بات تو ہو گئی اس صورت کے بارے میں. اس صورت کے لیے ایک اور جو چیز کہی جاتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن شریف سے اپنا ایک تعلق جوڑنا ہے. اچھا، یہ جو ہے یہ حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے، یہ ویسے جو مفسرین اکرام ہیں اور ان کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو صالحین گزرے ہیں تو کیا تھا کہ اگر کسی کو اپنا جس کو کہتے ہیں نا ایک تعلق جوڑنا ہے قرآن شریف سے، تو سورہ عصر جو ہے وہ ایک بہت اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، ہے نا. اس لیے کیونکہ سورہ عصر میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام دیا ہے جو کہ قرآن شریف کا میسج جو ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے وہ پریسائزلی سورہ عصر میں موجود ہے. ٹھیک. اگر اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن جو ہے وہ ایک درخت ہے تو سورہ عصر جو ہے وہ اس کی بیج ہے، سیڈ جس کو کہتے ہیں نا، بیج، وہ ہے سورہ عصر. ٹھیک ہے. اور اگر ہم لوگ ربط جو ہم لوگ کرتے ہیں صورتوں کا، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے کہ ہم لوگ وہ کرتے آ رہے ہیں نا کہ یہ سورہ زلزال سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، ہے نا. اور اس پہ کیا تھا کہ سورہ زلزال میں بات ہوئی تھی اس قیامت کی اور ایک اس کی شدت کی اور وہ ساری. ٹھیک ہے. اور یہ جو چلتا رہے گا سلسلہ، تو سورہ زلزال، پھر سورہ عادیات، پھر سورہ قاریہ، سورہ تکاثر، اب ہم آئے ہیں سورہ عصر پہ، ہے نا. تو اور اس کے بعد ہوگی سورہ ہمزہ. تو یہ پورا ایک گروپ ہے صورتوں کا، اور ان میں بہت گہری مناسبت ہے جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور انشاءاللہ پھر آگے بھی آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ سورہ قاریہ میں یا اس سے پہلے جو بھی ہم لوگوں کی اور صورتیں گزری ہیں، بلکہ سورہ 3 میں ذکر کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کیا ذکر کیا ہے؟ احسنی تقویم، ہے نا. تو یہ ہے کہ اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے نا. اور یہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ کچھ جس کو کہتے ہیں بظاہر تھوڑی سی کانٹرڈکٹری لگتی ہے نا، لگ رہی ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس میں کیا مناسبت ہے، اس طرح سے کیوں کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی بات انشاءاللہ کریں گے. اور بہرحال اگر یاد ہو تو کیا ہے کہ سورہ تکاثر جو ختم ہوئی وہ کس پہ ختم ہوئی؟ وہ ہوئی تھی ختم اس چیز پہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس کی بات ہوئی تھی نا کہ نعمت جو ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کا سوال ہوگا. اور کسی نے بہت بہترین طریقے سے اس کا ربط کیا ہے کہ نعمتوں میں جو بہترین نعمت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ کیا ہے؟ وقت. ٹھیک ہے. اور جو اس صورت کی شروعات ہے. ٹھیک. پچھلی صورتوں میں دیکھیے بات ہوئی تھی کہ جو الہاکم التکاثر ہے نا، کہ یہ جو چاہت ہے نا زیادہ سے زیادہ کی، اور یہ جو بھی اور چیزیں لحب الخیر لشدید، یہ سب بات ہوئی تھی نا پچھلی جو صورتیں گزری ہیں، سورہ عادیات، سورہ تکاثر، ان دونوں میں. تو یہ ہے کہ بیسکلی یہ ساری ہم لوگوں کی دنیا میں رہتے ہوئے یہ سارے ڈسٹریکشنز ہیں، ہے نا. تو وہاں پہ ڈسٹریکشنز کی بات ہوئی تھی. اب اس سورہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کس چیز سے
بیسکلی یہ کہ کیونکہ سب لوگ ڈسٹریکٹڈ ہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نقصان اٹھا رہی ہے یہ انسانیت، مطلب ہر انسان جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے نا. اور کیا ہے کہ اگر یہ ان چیزوں میں ہم نہ ڈسٹریکٹڈ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا نسخہ کہ سب لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں سوائے ان کے جو کہ کون ہے، جو یہ 4 چیزیں کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ یہ بات ہو گئی ایمان کی اور عمل صالح کی، اور اس کے بعد تواصوا بالحق کی اور تواصوا بالصبر، ہے نا. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہے، پھر تو صریح خسارہ یعنی نقصان. پہلی جو ہم لوگوں نے صورتیں پڑھی ہیں تو اس میں کیا کیا تھا کہ الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے، کہ زیادہ سے زیادہ کی چاہت. اور پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں، جب کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا، کوالٹی کی چاہت ہوتی ہے کہ نہیں اور بہتر اور بہتر اور بہتر. اور اسی کو پھر ہم اپنا زندگی کا ایک ہدف بنا لیتے ہیں، ایک گول جو ہے زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے وہ وہی ہو جاتا ہے کہ اور زیادہ ہو اور بہتر ہو، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی صورتوں میں ہم لوگوں کو یہ بتائیں. سورہ عصر آ کے یہ بتاتی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ابھی تک کر رہے تھے نا ہم لوگ اس دنیا میں رہ کے، اس زندگی میں، وہ کیا ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ نقصان ہے. اٹ از اے شیئر لاس، ہے نا. یہ صرف تباہی اور بربادی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہوا کہ زندگی بھر جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، جن کو بہتر سمجھ رہے تھے، جن کو اچھا سمجھ رہے تھے، جن کے لیے اپنا وقت اور اپنی زندگی ہم صرف کر رہے تھے، وہ کیا ہے، وہ سب کچھ خسران ہے، یعنی کہ خسارہ ہے، یعنی بربادی، تباہی، ہلاکت، جو آپ کہہ لیں، ہے نا. تو یہ ہے کہ سورہ عصر آ کے ایک جو چیز بتاتی ہے اور جو قرآن کا جو اصل جو مقصد ہے نا. قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. قرآن آئی تھی اور آئی ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں الگ نظر آتی ہیں، مطلب ڈفرینٹلی نظر آتی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو قرآن جن کے پاس نہیں ہے یا جو اس قرآن کے نظریے سے نہیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے کامیابی اور ناکامی مختلف ہوتی ہے، یعنی الگ ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو قرآن کے تھرو یا قرآن کے لینس سے یا سمجھ لیں قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے جب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کامیابی اور ناکامی مختلف ہوتی ہے، یعنی ان کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس صورت کی تفسیر کرتے کرتے واقعی سب کچھ چھوڑ کے تو اپنے اپنے محاسبے پہ ہی لگ جانا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہم لوگوں کے دلوں میں اتارے کہ یہ کر کے اب تو وہی ہو رہا تھا کہ دنیا دار تو چھوڑ دیں، اب تو جو بہت دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں نا تو ان کا بھی جو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے، مطلب جو اسٹینڈرڈز آف سکسیس اینڈ فیلئر ہے، ہم سب لوگوں کا مورلیس ایک ہی طرح کا ہو گیا ہے نا. مطلب یہ کہ چاہے وہ بہترین سے بہترین پڑھائی ہو، ڈگریز ہوں، اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، آسائشیں ہوں، یا پھر بہترین کالج یا یونیورسٹیز یا اسکولز میں ایڈمیشنز ہوں، بہتر کپڑے ہوں، گڈ لکس ہوں، تو یہ سارے ہاں ٹھیک ہے، دنیا دار اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، دیندار کم دیتے ہیں، لیکن دیتے تو ہیں وہ بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. کہ یہ سورت جو ہے یہ بہت بڑی بڑی بات اور بہت بڑے مشکل کانسیپٹس نہیں بتا رہی ہے، بالکل بیسک ایک چیز، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان تین آیتوں میں، اور واقعی دیکھنے میں یہ 3 آیتیں نا، ویسے اگر دیکھیں جملے کے اعتبار سے یہ ایک جملہ ہے صرف، کیونکہ پہلے میں تو قسم ہے، تو قسم ایسے ہی کوئی ایک جملہ تو نہیں ہوتا ہے، تو قسم ہے، پھر جواب قسم ہے، اور جواب قسم کے بعد کیا ہے، ان الانسان
لفی خسر، یہ ہوا نا. اور اس کے بعد الا الذین، تو اس میں تو کیا ہے ایکسیپشن بتایا ہے. تو اگر ویسے دیکھیں تو جملے کے اعتبار سے تو یہ ایک ہی جملہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے یہ. تو ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے پورا جس کو کہتے ہیں نا ایک ریڈیفائن کیا ہے سکسیس اور فیلئر، ہے نا. اور بات وہی ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو چیزیں مختلف دکھتی ہیں یا نہیں. دیکھیے یہ سورج، آسمان، زمین، چاند، تارے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یا پھر ہم لوگوں کا سانس لینا، دل کی دھڑکن، تو یہ سب کی ہے. مطلب جو مسلمان ہیں ایمان والے یا بغیر ایمان والے، ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو دوسری طریقے سے سمجھتے ہیں، دوسرا ان کا پہلو دیکھ پاتے ہیں یا نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہے نا. تو بات یہ ہے کمنگ بیک ٹو دا بیسکس کہ کامیابی اور ناکامی تھرو دا، جس کو کہتا ہے تھرو دا لینس آف دا قرآن، یہ ہم کو جس کو کہتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنے لینسز جو ہیں اپنا وہ دوبارہ سے سیٹ کرنا پڑے گا، ہے نا. اور یہ دیکھنا پڑے گا، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ جیسے کہ اور لوگ کامیابی اور ناکامی کو ناپتے ہیں، کیا ہمارا بھی وہی انداز ہے یا ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ کچھ الگ ہے نا. اور بات یہ ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو قرآن نہیں جاننے والے لوگ ہیں، ٹھیک، مثال کے طور پہ. اور واقعی یہ تفسیر کرتے کرتے تو مطلب سب چھوڑ کے اپنے ہی اس پہ وہ ہو گئے تھے کہ واقعی ہم لوگوں کے کرائٹیریا جو ہیں وہ کتنے چینج ہو چکے ہیں اب. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ہوم لیس دکھائی دیتا ہے نا، جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ایسے ہی کنارے سڑک پہ ہے بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کیا ذہن میں آتا ہے کہ بیچارہ مطلب زندگی میں کچھ نہیں کر پایا، ہے نا. اب مثال اگر لیں ہم لوگ تو ہم لوگ لیں گے، ظاہر سی بات ہے مثال جو ہم لوگوں کے سامنے ہے وہ نبیوں کی مثال ہے، ٹھیک. شروع کریں اگر تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اگر بچپن سے دیکھیں تو اپنے گھر سے نکالے، اپنے قوم والوں نے نکالا، پھر اپنا جو وطن تھا وہ چھوڑا، ہے نا. آسائشوں کے اعتبار سے تو کبھی بہت جس کو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بڑی نعمتوں میں اور بڑے ناز و نام میں اور بہت آسائشوں میں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین نہیں، یتیم ہوئے، پھر کیا ہوا؟ پھر وہی گھر جو خاندان والے تھے انہوں نے مخالفت کی، اور کیا ہوا؟ وطن چھوڑنا پڑا، وطن سے نکلنا پڑا نا فائنلی. اور اس کے بعد اگر پوری سیرت مبارکہ دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں کیا ہے؟ فاقہ، فقر، بہت زیادہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا یہی ظاہر ہوتی ہیں، ہے نا. اب ان کے بعد چلیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اکثر جو پتہ چلتا ہے احادیث سے یا سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، تو کیا پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا فقر و فاقہ، ہے نا. اور یہ کہ کس طرح سے ایک وہ تھا نا قسمہ پرسی کا ہی عالم، اس طرح سے کہ فائنانشلی بہت زیادہ تو وہ نہیں تھے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑی بڑی دعوتیں اور وہ سب ہوتی ہوں، کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی تھا، اور وہ تو خیر حدیث شریف کا مفہوم ہی ہے نا کہ اسلام جب آیا تھا تو وہ غریب تھا، یعنی سٹرینج. غریب سے مراد جو ہے عربی میں وہ ہے سٹرینج، اور جب آخر وقت میں بھی وہ سٹرینج ہی ہوگا، ہے نا. یعنی کہ اس کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ عجیب اور غریب ہی لگنے لگیں گے. لوگ یعنی دنیا والے جو ہیں ان کو عجیب اور غریب ہی سمجھیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہے نا. اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں، اگر اس پیرائے میں رکھیں یعنی اس لینس کے تھرو اگر دیکھیں تو واقعی ہم لوگوں کا حال وہ کیا ہو گیا ہے کہ اسلام جو ہے، ہم لوگ جو ہیں تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ نام کے مسلمان، کہ نام سے ہاں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے. جب عید آتی ہے تو عید منا لی جاتی ہے، جب جمعہ آتا ہے تو ٹھیک ہے جو بھی ہے نہانا دھونا جس کو توفیق ہو وہ، نہیں تو کافی لوگوں کا تو جمعہ بھی نہیں ہوتا، ہے نا. اور بات یہ ہے کہ اسلام ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسم اور جو بھی یہ سارے چیزیں ہیں نا ریچولز،
وہاں تک ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے. اور یہ رسم و رواج تو جو اور لوگ ہیں یعنی جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی تو اسی رسم و رواج تک انہوں نے اپنے دین کو محدود کر لیا ہے نا. اس سے زیادہ تو نہیں. اپنی زندگیوں میں اپنے خوشی اور غم میں تو نہیں آنے دیتے وہ اپنے موسٹلی اپنے ریلیجن کو, اپنے دین کو. اور ہم لوگوں کا بھی تو مورلیس زیادہ تر جو حال ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہو گیا ہے کہ اپنی خوشیوں میں اپنے دین کو نہیں دخل دے. مطلب ہم چاہتے نہیں کہ بہت زیادہ آپ ہیں دین یا دیندار لوگ یا دین والے. اور اسی طرح سے غم میں بھی وہ ہوتا ہے, وہ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے کہ وہ اتنا غم تھا کہ وہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا. تو غم میں اور خوشی میں بھی ہم اپنے دین کو تو اندر مطلب شاذ و نادر ہی آنے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن آیا تھا اور ابھی بھی موجود ہے ہمارے پاس ہم لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے, ہم لوگوں کا جو نظریہ ہے نا وہ بدلنے کے لیے ہے نا. اور بات یہ ہے کہ وہ نظریہ ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں بھی کہ نہیں ہیں, ہے نا. اب اگر دیکھیں اس صورت کو تو 3 آیات بظاہر جو وہ دکھتی ہیں اور اس میں جو بیچ کی جو مرکزی جو آیت ہے یعنی عدد کے اعتبار سے بھی یعنی نمبر کے حساب سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی وہ کیا ہے دوسری آیت. اور وہ کیا ہے ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک بلا شبہ کیا ہے یقیناً سب انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی تفسیر ہم بعد میں کریں گے. ابھی صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا اوور ویو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک جس کو کہتے ہیں کہ جائزہ لے رہے ہیں پوری صورت کا کہ جو بیچ والی جو آیت ہے یعنی عدد کے اعتبار سے کہ وہ بیچ کی ہے. ٹھیک ہے, مرکزی آیت, اور مفہوم کے اعتبار سے بھی مضمون کے اعتبار سے بھی یہی مرکزی آیت ہے نا. جو سینٹرل آئیڈیا جو ہے اس صورت کا وہ ہے وہ اسی میں ہی ہے نا, اسی آیت میں ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ تباہی بربادی ہلاکت میں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اس راستے پہ ہے یا اس طرف جا رہا ہے, وہ ہے لفی خسر یعنی اس کے اندر ہے, اس کے اندر غرق ہوا ہوا ہے, اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے ہر انسان, ہے نا. تو اور اس پہ دیکھیے ایک وہ جو ہے نا ایک حدیث شریف, ایک تو خیر سورۃ تکاثر میں ہی ہم لوگ نے کی ہے جو جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ انسان جو ہے اگر اس کے لیے ایک وادی سونے سے بھری ہوئی ہو تو کیا ہے کہ وہ دوسری کا طلبگار ہوتا ہے, اگر اس کے پاس 2 ہو تو وہ تیسری کا طلبگار ہوتا ہے. اور اس کی جو خواہشات جو ہیں ہے نا تو وہ اس کو قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے نا. تو کیا ہے کہ اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ کیا ہوئی کہ وہ اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہے, اور زیادہ اور بہتر, اس سے زیادہ اس سے زیادہ, فلانے سے زیادہ, یا جتنا تھا میرے پاس پہلے اس سے اور زیادہ. تو یہ کہ اکثریت جو ہے وہ تو اسی میں ہی ڈوبی ہوئی ہے, اسی میں ہی غرق ہے نا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف ہے جس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کل بنی آدم خطاؤن. تو خطاؤن یہ جو ہے یہ ہے خطا سے, ٹھیک. اور خطاؤن جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے, اور مبالغے کے صیغے کی جمع ہے یہ, ٹھیک ہے, خطاؤن. کیونکہ اگر ویسے دیکھیں تو غلطی کرنے والا تو اس کا یعنی اسم فاعل کی اگر جمع ہوتی ہے وہ خاطئون ہوتا, لیکن یہاں پہ کیا ہے خطاؤن یعنی مبالغہ ہے, یعنی کہ کیا ہے ریپیٹڈلی وہ غلطیاں کرتا ہے نا. یعنی ابھی کیا, پھر اس نے توبہ کیا, کچھ ریئلائز کیا, کبھی نہیں کیا, لیکن پھر کیا ہوا, پھر دوسرے لمحے پھر کچھ غلطی ہو گئی, ٹھیک. اور قرآن شریف میں اگر دیکھیں تو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس انسان کے سلسلے میں. اور ویسے ہاں لفظ انسان اگر دیکھیں تو قرآن شریف میں تقریباً 56 دفعہ یعنی 56 مرتبہ آیا ہے. اور جب بھی موسٹلی جب انسان آیا ہے مینشن ہوا ہے یہ لفظ انسان قرآن شریف میں, تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب بہت پازیٹیو ٹرمز بنی آیا ہے, اس لیے کیونکہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس سے یعنی کس سے بنا ہے نا. یعنی کہ کبھی یہ ہے کہ وہ مٹی کا بنا ہے, یا پھر یہ کہ وہ
ایک مٹی سے، یا پھر من ماء دافق، ٹھیک. تو یہ ہم لوگ سورۃ طارق میں بھی پڑھ چکے ہیں. اسی طرح جب انسان کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں تو کیا ہے کہ اس میں اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بتاتے ہیں، ہے نا. لیکن جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسان میں یہ فلاں کمزوری ہے، یہ ہے، جو بھی اور چیزیں ہیں، تو وہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ اس کا نسخہ بھی بتاتے ہیں. یعنی یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے کرنا کیا ہے، کیا 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 جا سکتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ریمیڈی بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اور اسی قرآن میں کی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اتنی فرصت ہے، اتنا، جس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس مشقت میں، بلکہ مشقت بھی نہیں، اس چیز میں ڈالنا بھی چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں، ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین. تو بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت پریسائسلی یہ چیزیں بتائی ہیں، ایک کرائٹیریا بتا دیا ہے، اور ایک چیز کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ اگر اس کرائٹیریا پہ ہو تو پھر جو ایک کھلی جو تباہی ہے اس سے تم بچ جاؤ گے، ٹھیک. اچھا، ایک جو اور لفظ آیا ہے اس میں وہ کیا ہے؟ انسان. اب اگر ویسے دیکھیں تو انسان یعنی لوگوں کے لیے بہت سارے اور لفظ ہیں قرآن شریف میں ہی. ایک تو آتا ہے الناس، ٹھیک ہے. الناس کا مطلب بھی لوگ ہی ہیں، انسان ہی ہے. اس کے علاوہ آتا ہے بنی آدم، جیسے ابھی اس جو حدیث شریف جو ابھی ہوئی تھی نا، کلو بنی آدم خطاؤں، ہے نا. تو یہ کہ بنی آدم کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا. اب کیا ہے کہ انسان استعمال کرنے کا جو جس کو کہتے ہیں کہ مفسرین اکرام نے جو وجوہات بتائی ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے یہ آتا ہے نسیہ سے، ایک چیز، ٹھیک ہے. نسیہ ہوتا ہے بھول جانا، ٹھیک. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ انسان، دوسرا جو وہ ہے اس کا پہلو وہ آتا ہے انس، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت، انسیت جس کو کہا جاتا ہے نا. کہ اچھا، یہ جو انس ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے وحش، جو وحشی جانور ہے نا. تو انس جو ہے وہ کیا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ کیا ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر احساسات ہیں، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا پھر ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو ہے یہ انس، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے فیلنگز ہوتی ہیں ہم لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نسیان، یعنی کہ ایک بھولنے کا مادہ موجود ہے انسان میں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب یہ لاتے ہیں تو کیا ہے کہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری خلقت کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا کس چیز سے ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کہ ہم کس طرف بھاگے جا رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ٹھیک ہے. خلق الانسان ضعیفا. تو یہ الگ الگ جو چیزیں ہیں، تو جہاں پہ بھی انسان موسٹلی جب قرآن شریف میں آیا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بنایا کس چیز سے ہے، اور پھر یہ کہ سورہ یاسین میں یہ آیا نا کہ دیکھیں اس وقت بالکل ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن فہوا خسر فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہے نا. کہ بنایا تھا انسان کو، اگر وہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو کس سے بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ بنا کس سے، اور اس کے بعد کیا چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر وہ ہو جاتا ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں کہ سر اٹھاتا ہے ہمارے سامنے، یا پھر یہ کہ وہ جھگڑالو ہو جاتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑتا ہے، اکڑتا ہے نا. کہ ہے نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ٹھیک.
اور اسی طرح سے کیا ہے اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، ہے نا، کھلا مطلب بالکل واضح طور پہ کھلا، بالکل وہ ہو جاتا ہے جھگڑالو یا جھگڑنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان آیا ہے اکثر تو اس میں یہی ہے کہ بہت پازیٹیو اس میں نہیں آیا ہے، بس اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور ہم کو کرنا کیا ہے نا۔ اور کئی بار ہوتا ہے نا کہ کسی کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس لیے تاکہ جو اس کا جو بھی اعمال ہیں وہ اپنے وہ درست کر لے، یا پھر یہ کہ اس کو یہ یاد دل آ جائے اس کے ذریعے سے، اس کی وہ پاسٹ بتانے سے اس کو اپنے فیوچر کا ذہن میں آئے کہ اس کو کرنا کیا ہے نا، وہ کس لیے بھیجا گیا تھا، وہ کس لیے آیا تھا۔ اور اسی طرح سے سورہ بلد میں ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مشقت میں، ہے نا، محنت میں، مشقت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا۔ اور یہ جو محنت، مشقت اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ انسان کا مقدر ہے نا۔ یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ لقد خلقنا الانسان فی، ٹھیک، کہ محنت مشقت ہر انسان کا مقدر ہے، اس میں کسی کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے اس صورت میں بھی کیا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر ایک انسان جو ہے، یقیناً ہر ایک انسان کس میں ہے، خسارے میں ہے، خسارے میں ہے، تباہی، ہلاکت یا بہت بڑی بربادی، ہے نا۔ اچھا ہاں دیکھیے، انسان کے لیے جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ جو اور لفظ آئے ہیں، ایک تو ناس آیا ہے، بنی آدم ہے، بشر ہے، یہ سارے انسان کے لیے، مطلب ہیومن بینگز، لوگوں کے لیے یہ سارے لفظ ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ انسان لے کے آئے ہیں، اور وہ کس وجہ سے، وہ بھی بات ہو گئی ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ یہ جو انسانیت ہے، یعنی تمام کے تمام انسان جو ہے وہ بربادی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی کچھ کیا کہتے ہیں مفہوم جو ہے سورہ انشقاق میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ اور وہ کیا ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ تم کہاں ہے، جیسے ایک اس کی مثال ہم لوگ سورہ انشقاق میں اس کی کافی تفسیر ہو چکی ہے کہ جیسے ایک کنویئر بیلٹ ہوتی ہے نا، تو اس میں مستقل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا، اور پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، ہے نا، کہ پھر ملاقی یعنی ملاقات ہوگی اپنے رب سے، ٹھیک۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی سورہ عصر میں بھی ایک وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سورہ انشقاق میں جو ہوا تھا نا کہ کنویئر بیلٹ پہ ہیں، چلتے چلے آ رہے ہیں، مطلب بڑھتے جا رہے ہیں۔ سورہ عصر میں شروعات ہی اس چیز سے ہوئی ہے کہ وقت جو ہے وہ کم ہے نا، اور یہ کہ ہم لوگ کو ابھی خیر چلیے عصر کا جب وہ ہوگا اور تفصیل کریں گے تو اس میں وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز جو ذکر کرنی تھی، وہ یہ ذکر کرنی تھی کہ سورہ بلد میں جو ہم لوگوں نے ایک وہ چیز پڑھی تھی نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک محنت مشقت، وہ جو ہے ہر انسان کا مقدر ہے، اور اس میں سب لوگ اس کا حصہ ہیں، ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں ذکر فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اگر ہم ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوالیفیکیشنز تو ہم کو دی ہیں، مطلب کیپیبلٹیز، وہ کیپیسٹی تو ہم کو دی ہے کامیابی کی، یعنی کامیاب ہونے کی، وہ سکسیسفل ہونے کے لیے جو بھی کوالیفیکیشنز ہیں وہ سب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے نا۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنا یہ خسارہ خود
وہ کرتا ہے، مطلب یہ جو فری چوائس جو دی گئی ہے نا، فری ول جو دی گئی ہے، تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور جو چیز جو ذکر کرنے والی ہے شروع میں ہی تھی لیکن وہ ذہن سے نکل گئی، کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ سورہ عصر جو ہے یہ اولین صورتوں میں سے ہے نا، تو یہ اگر دیکھیں کہ اولین جو صورتیں ہیں، یعنی کہ جو نزول کے اعتبار سے جو شروع کی صورتیں ہیں، تو ان کی اکثریت جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے آخر میں آئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نزول کے اعتبار سے، یعنی ان ٹرمز آف ریولیشن، جو صورتیں شروع میں آئیں یعنی مکی صورتیں، ان کا بہت بڑا مجموعہ جو ہے وہ قرآن شریف کے آخر میں آیا ہے نا، یعنی کہ جز عامہ جو تیسرا آخری جز جو ہے قرآن شریف کا، اس میں بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ مکی صورتوں کی ہے نا۔ اور مکی صورتوں کی جو ہے ایک خاصیت ہے، اور یہ جو شروع کی جو تفسیر کے سیشنز ہیں نا، اس میں یہ بات کافی تفصیل سے ہو چکی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ ایک بار پھر سے کر رہے ہیں تو ایک بار اس کو تیزی سے کر لیں۔ تو ایک جو خاصیت وہ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے جب مکہ میں صورتیں نازل ہو رہی ہیں تو یہ آیات سننے والے جو آڈینس جو ہیں وہ کون ہیں؟ اکثر اس میں سے ایمان والے نہیں ہیں، مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت غور سے سن رہے ہیں یہ آیات اور بہت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو مان رہے ہیں۔ تو ایک ان صورتوں کا جو ایک انداز ہے وہ کیا ہے؟ چونکا دینے والا ہے نا، یعنی کہ ایک جھنجھوڑنے والا انداز۔ اور اس سے دیکھیں اگر تو کیا ہے؟ القاریہ، مل قاریہ، ہے نا۔ اور اسی طرح سے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب یہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کیا ہے وہ جو ہم لوگوں نے سورہ قاریہ میں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے اگر دیکھیں تو وہی ایک انداز ہے اس کا بھی، والعصر، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی قسم سے شروع ہوئی ہے۔ اچھا، اب قسم جو ہے وہ ویسے تو ہر زبان میں ہی اس طرح کا مطلب جو کمیونیکیشنز جو ہوتے ہیں تو اس میں یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن عرب میں قسم جو ہے وہ یہ کہ اور زیادہ استعمال ہوتی تھی، یعنی کہ کامنلی بھی ہوتی تھی اور کچھ خاص وجوہات تھیں جس میں کہ یہ قسم یہ لوگ زیادہ استعمال کرتے تھے، ہے نا۔ تو یہ بات پہلے بھی، کیونکہ ہم لوگوں نے تو کافی صورتیں کر چکے ہیں اب تک جس میں کہ قسم سے شروعات ہوئی ہے۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے تو قسم کیوں کھائی جاتی ہے، اور قرآن شریف میں جب یہ آیا ہے تو کس لیے؟ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ قسم اکثر اس وقت کھائی جاتی ہے جب یہ بتانا ہو کہ بھائی مطلب کہیں پہ کوئی گواہی یا شہادت دینی ہو، ہے نا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں کہ جو بھی کہہ رہے ہیں اور وہ سچ ہے اور وہ ہے، یعنی کہ وی ول بی رسپانسبل، ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اگر ہم نے کوئی بات غلط بولی تو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے قسم کھانے کی۔ پھر ایک وجہ ہوتی ہے قسم کھانے کی کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ جو سننے والے لوگ ہیں، ہے نا، جو آڈینس ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں قسم سے، ہے نا، یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے تو ہم کہتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ قسم اس وقت کھاتے ہیں جب کہ غصہ ہو، ٹھیک ہے، ناراضگی میں، کہ مطلب کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب خیر الحمدللہ ہم لوگ آپس میں بول چال میں تو اتنا اس طرح سے استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ نا کہ آپ کسی کو منع کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے نا، آئی سو اسٹاپ اٹ، تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ قسم کھاتے ہیں اپنا غصے کے اظہار کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اب عرب میں جو ایک رواج تھا وہ یہ تھا کہ کسی اس کو کہتے ہیں نا اٹینشن لینے کے لیے، کہ اگر کوئی آپ کہیں پہ ہیں اور کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا ہے تو آپ، یہ عرب کے رواج کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ قسم وہ کر کے اور پھر ہوتا ہے کہ آپ یہ کہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن شریف میں جب قسم کھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو جو کہا جاتا ہے کہ گواہی کے طور پہ، ٹھیک ہے، مطلب شہادت گواہی کے طور پہ، ٹھیک۔ اور یہ ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو دیکھیے جو عظمت والا پہلو ہے تو یہ کہ عظمت اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو عظیم کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ہاں ایک گواہی کے طور پہ کہ اس کے بعد عموماً جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پھر اس کا جواب القسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ تو اب اگر اس کا ایک سرسری سا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہو پاتا ہے نا۔ تو کیا ہے؟ زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے یا ہلاکت میں ہے یا بڑی بربادی میں، مطلب برباد ہو گئے، خسارے میں، نقصان میں، جو بھی اس کو آپ جس طرح سے بھی ترجمہ کرنا چاہیں، سوائے ان کے۔ اور اس میں پھر 4 شرطوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کے اندر یہ ہیں وہ تو بچ گئے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں کہ خسارے میں ہو گئے، ٹھیک۔ اب یہ جو دیکھیں اگر تو اس صورت مبارکہ کا جو لب لباب یعنی جو سینٹرل پوائنٹ، جو اصل حاصل جو ہے وہ ایک عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں سمجھ لیجئے کہ جو انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، جو جس کے تھرو ہم لوگ جج کرتے ہیں، جو کرائیٹیریا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اس کا ترجمہ یا اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منیمم کرائیٹیریا بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نسخہ کہ یہ اگر تم کر لو گے یہ 4 چیزیں تو تم فرسٹ آ جاؤ گے یا ٹاپ کر جاؤ گے یا ایکسلنٹ آ جائے گا، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ منیمم کرائیٹیریا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرو گے تو کیا ہو کہ تم فیل نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سب لوگ فیل ہو رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے، ہے نا، سب نقصان میں ہیں، سب بربادی میں، سب ہلاکت میں ہیں سوائے ان کے جو کہ جنہوں نے یہ 4 کام کیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ 4 کام کر لینے سے کیا ہوا کہ ہم اس خسران سے، اس خسر سے ہم نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ کہیں سے بھی نہیں آئے گا کہ اگر یہ 4 کام ہم نے کر لیے تو ہم ٹاپ کر گئے یا ہم ایکسل کر گئے یا ہم ایکسلنٹ آ گئے یا جس کو کہتے ہیں نا فرسٹ ڈویژن یا ڈسٹنکشن ہو گیا یا رول آف آنر مل گیا، یہ وہ بات نہیں بتائی گئی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل واقعی ہم لوگوں کا جو حال اور حالات ہو گیا ہے تو وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ تھوڑا سا اپنا کچھ کر لیا، نماز کی توفیق ہو گئی اور اس میں یہ کہ کچھ نیک عمل بھی ہو گئے تو بس وہ تو مطلب ہم خود بھی اڑنے لگتے ہیں اور لوگوں کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ یہ تو بہت دیندار، یہ تو بہت اونچی چیز ہے اور اس طرح سے، ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منیمم کرائیٹیریا بتایا ہے، یہ ایکسل کرنے کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے، یہ تو بس اس ہلاکت، اس بربادی سے بچنے کا نسخہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، یہ وہ ریمیڈی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے اگر ہم لوگ پھر اس صورت کو آگے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ بہتر ہوگا ہم سب لوگوں کے لیے۔ اور بات یہی ہے کہ اس صورت کے ذریعے اور اس قرآن کے ذریعے ہمیں اپنا نظریہ اور جو نظریات جو ہے نا ان کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے نا، اور وہ یہ کہ بہت ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ قرآن پڑھنے والے اگر ان کا نظریہ بھی جس کو کہتے ہیں کہ اور لوگوں کی طرح ہوگا جن کے ہاتھ میں قرآن آ ہی نہیں، نہ وہ قرآن کو جانتے ہیں نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، تو اگر ان کا نظریہ اور جو قرآن کو جاننے اور ماننے اور پڑھنے اور سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں ان کا نظریہ ایک ہے تو پھر تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی جانتے مانتے ہیں، اور یہی تو ہماری زندگی کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہے، اور اس کے باوجود اگر ہمارے نظریے اور وہ نہیں بدل رہے تو پھر فائدہ کیا؟ ہم یہ تو نہیں کہیں گے استغفر اللہ، فائدہ کیا؟ فائدہ ہے، بات یہ ہے کہ فائدہ اس وقت ہے جب اس قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کے نظریات میں تبدیلی ہو، وہ بدلے، ہے نا۔ کیونکہ اس قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا بھی ذکر کیا ہے،
ہے نا. اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے پاس وہ سارے محلات بھی تھے، وہ کامیابی، وہ سٹیٹس، وہ پاور، وہ گھر، اور اس وقت جو بھی آسائشیں، اگر آج کے اس سے دیکھیں تو مطلب آج کے کرائٹیریا سے تو سپر پاور ہے نا. اور اس حساب سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قرآن نے وہ ڈیفائن کیا نا کہ کون کامیاب تھا اور کون ناکام تھا. تو بات یہ ہے کہ اس قرآن کی ڈیفینیشن کے حساب سے ہم لوگ اپنا جو کرائٹیریا رکھ رہے ہیں، جو اپنا معیار رکھ رہے ہیں کامیابی اور ناکامی کا، کیا وہ وہی ہے، یا یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے اور دنیاوی اس میں آ کے ہم سب لوگوں کا مور اور لیس حال جو ہے وہ کچھ ایک ہی طرح کا ہو گیا ہے کہ قرآن ماننے والا بھی کامیابی اور ناکامی اسی چیز کو سمجھتا ہے جو قرآن کو ماننے والا سمجھتا ہے. تو اگر یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ یہ اپنا اپنا محاسبہ ہم سب لوگوں کو کرنا ہے نا. اس لیے کہ بات وہی ہے کہ انڈیویجولی ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا جواب دینا ہے نا. اپنا اپنا نظریہ بدلیں گے تو پھر اعمال میں بھی فرق آئے گا، اور وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے عمل میں دکھائی دیں گی، ہے نا، انشاءاللہ. تو اب اگر شروع کریں ہم لوگ تو کیا ہے عصر. اب عصر کی ہی اگر ہم لوگ انشاءاللہ وہ کر لیں تو دیکھیں وقت کے لیے تو بہت سارے لفظ آئے ہیں قرآن شریف میں، ہے نا. وقت کے لیے آیا ہے دہر، وقت کے لیے آیا ہے عصر، وقت کے لیے وقت بھی آیا ہے نا. عربی میں جو ہے وہ وقت کے لیے وقت بھی لفظ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح سے کیا نام ہے، الآن مطلب ناؤ، اس وقت، تو یہ بھی ہے. اور اسی طرح سے حین ایذن جو ہوتا ہے نا، حینہ، تو اس کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ان سب کا ترجمہ وقت، اس وقت. تو لیکن عصر جو ہے وہ ایک خاص وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک خاص لفظ ہے. اور ہاں وقت کے لیے دیکھیے زمانہ جو ہے زا میم اور نون، جیسے ظرف زمان اور ظرف مکان، تو زمان بھی جو ہے وہ عربی کا ہی لفظ ہے. تو وقت، دہر، زمان، حین اور آن، تو ان سب کا اگر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ سب کا وقت ہی ہوتا ہے. لیکن عصر جو ہے وہ ایک، جس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص لفظ ہے وقت کے لیے، اور اس میں کیا خاصیت ہے، کیا خصوصیت ہے. تو ایک تو دیکھیے چیز، اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو رہی ہے لیکن بہرحال تھوڑا سا ذکر کر دیں، سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. ویسے بھی قرآن شریف کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ گہرائیاں، تو وہ تو ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں، ہم لوگ تو اپنی ہی کوشش کر سکتے ہیں، ہے نا. تو وقت کے لیے جو ویسے عموماً جو لفظ آئے ہیں وہ کیا ہے، عصر اور دہر بھی آیا ہے، ٹھیک. تو عصر جو استعمال ہوتا ہے وہ موسٹلی ہوتا ہے ٹائم کے لیے، اور دہر جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اسپیس کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی 3 ڈائمینشنل جو ایک چیز آتی ہے نا، جو فزکس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہے نا، تو عصر از دا 4th ڈائمینشن ٹو اٹ، ٹھیک ہے. اور یہ ہم لوگوں کو ویسے سمجھنے کے لیے، ہے نا، جیسے اسپیس جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہے، لینتھ، وڈتھ اور ہائٹ، ہے نا. اس کا جو ایک 4th ڈائمینشن ہے وہ ہے ٹائم، اور وہ جو ہے وہ عصر، ٹھیک ہے. تو ایک جہاں کہا جاتا ہے نا کمپلیکس آف ٹائم اینڈ اسپیس، تو یہ ہے عصر اور دہر، ٹھیک ہے، کہ اسپیس کا جو 3 ڈائمینشنز ہیں اس کا 4th ڈائمینشن از دا ٹائم. تو بہرحال ہم لوگوں کی اس دنیا میں رہ کے جو عقل، سمجھ، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ محدود ہے نا، لمیٹڈ ہے. تو وہ ساری چیزیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اور ویسے اگر دیکھیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہی اگر ہم تھوڑی سی غور فکر کریں تو واقعی دماغ جس کو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، مطلب نہیں سمجھ میں آتی وہ چیزیں، ہے نا. صرف آپ اسپیس کی بات لے لیں کہ کتنا بڑا ہے اور یونیورس کتنا بڑا، یا پھر یہ کہ صرف چیٹیوں کی بات کر لیں اگر کہ کتنی ہے پوری ارتھ پہ، تو صرف اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی اگر اف یو ایکچولی کم ٹو تھنک آف اٹ، اس پہ غور فکر کریں تو دماغ بالکل جیسے قاصر ہوتا ہے وہ چیزیں سوچنے اور سمجھنے سے، ہے نا. تو بہرحال ہم لوگوں کا جو تصور ہے وہ بھی محدود ہے، ٹھیک. تو یہ کہ اس کا پوری چیز تو کما حق ہی تو نہیں سمجھ میں آ سکتی، لیکن بہرحال اپنی جو ایک کوشش ہے وہ تو کرنی ہے نا. تو بہرحال جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ عصر جو ہے وہ
ایک مخصوص لفظ ہے وقت کے لیے، ٹھیک ہے. اور عصر کا مطلب کیا 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 ہوتا ہے وہ انشاءاللہ وہ جلدی سے کر کے اور پھر انشاءاللہ پھر اس کو بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے. ایک تو ہے کہ یہ آتا ہے، یہ لفظ آتا ہے جوس، جو کسی چیز کا عرق ہوتا ہے نا اس کے لیے، ٹھیک ہے. جب ہم نچوڑ کے کسی چیز سے کوئی چیز نکالتے ہیں، اس کا عرق، اس کا جوس، کوئی جو بھی فلوئڈ لکوڈ جو نکلتا ہے اس کو عصر کہا جاتا ہے. جیسے عصر العنب، یعنی عنب کہتے ہیں انگور کو، تو عصر العنب کیا ہوا؟ انگور کا جوس، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح سے اگر کسی چیز میں سے تیل نکلتا ہے تو اس کو بھی عصر کہا جاتا ہے. جو اس میں سے اس کو دبا کے نچوڑ کے جو چیز نکالی جائے وہ عصر ہوتی ہے، جو نکلی ہوئی چیز، ٹھیک ہے. جیسے کہ زیتون کا جو تیل نکلے گا، ٹھیک ہے، زیتون کو کرش کیا، جو بھی پریس کیا جاتا ہے، اور کولڈ پریسڈ اور ورجن آلیو آئل اور وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے جو نکلنے والی جو چیز ہے وہ عصر، جو نچوڑ کے جب نکالتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے عین صاد را، عصر اس وقت کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. پھر عصر کہا جاتا ہے جب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی چیز ایک بار میں نچوڑ کے اور ختم کر دی، ٹھیک ہے. لیکن عصر، جب عصیر یا یہ لفظ آتا ہے اس وقت جب آپ نکالیں اور قطرہ قطرہ نچوڑ کے نکالیں، ہے نا. اور اگر اس کو دیکھیں تو اس مطلب وقت کے حساب سے اگر آپ اس مناسبت سے دیکھیں تو کیا ہے کہ وقت بھی ایک بار میں نہیں جاتا ہے، لمحہ لمحہ گزرتا ہے نا. تو کیا ہے؟ اعصر خمرن، یہ سورہ یوسف میں آیا ہے نا، اعصر خمرا، تو کیا ہے کہ نچوڑ کے نکالنا بیسیکلی، ہے نا. اسی طرح سے عین صادرہ آتا ہے اس وقت جب کسی چیز کے اندر کوئی اور دوسری چیز چھپی ہوئی ہو. جیسے کہ ہم جب نچوڑ کے نکال رہے ہیں تو وہ جوس پہلے تو ظاہر نہیں تھا، وہ تو اس کے اندر چھپا ہوا تھا جس سے بھی ہم نکال رہے ہیں اس پہ، ہے نا. لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر وہ موجود تھا، اور اب جب وہ نچوڑ کے الگ ہو رہا ہے تو تب احساس ہو رہا ہے، تب پتہ چل رہا ہے کہ اچھا اس کے اندر یہ چیز تھی. پھر ٹھیک ہے. اب اسی طرح عصر جو ہم لوگوں کے وقت ہوتا ہے نماز کا، تو وہ بھی کیا ہے کہ جب سورج ڈھلنے لگتا ہے نا زوال کے بعد، ہے نا، تو وہ اور اس وقت تک جب کہ آسمان لال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر صلاۃ العصر یعنی جو عصر کا وقت ہے، تو جب سورج نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے نا. اور اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کو سورج کو جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اوپر زور دے کے اس کو جیسے ڈھل رہا ہے، یعنی اس کے اوپر زور پڑ رہا ہے سورج کے اوپر، تو وہ ڈھلتا جا رہا ہے نا، کمزور ہو رہا ہے. اس کی شعاعیں، اس کی شدت، اس کی گرمی، سب کیا ہوئے، سب کمزور ہونے لگتی ہے نا. جیسے صبح جب طلوع ہوتا ہے تو کیا ہے، ایک اس میں جوش، ایک جس کو کہتے ہیں کہ اسٹرینگتھ پتہ چلتی ہے، ایک طاقت پتہ چلتی ہے، یا اس کی تیز شعاعیں ہوتی ہیں، تپش، دھوپ، ہے نا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، عصر کے وقت کے آس پاس کیا ہونے لگتا ہے کہ وہ سب جیسے ڈھلنے لگتا ہے، وہ تیزی، وہ گرمی، وہ تپش، وہ اس کا جو ایک اٹھان تھا وہ اب کیا ہے، اب وہ ڈھلان پہ آ گیا، ہے نا. تو کیا ہے کہ دھیرے 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 کر کے روشنی کم پہ کم کم پہ کم کم ہوتی جا رہی ہے نا. تو جیسے کہ گویا کہ سورج کو جس کو کہتے ہیں زور دے کے ڈھالا جا رہا ہے، ٹھیک. اور اسی طرح سے معصرات ہم لوگوں نے کیا ہے نا، معصرات ما انسججا، سورہ نبا میں کیا ہے ہم لوگوں نے، ہے نا. تو وہ کیا تھے، وہ بادل تھے، وہ کون سے، جو کہ آپس میں ٹکرا کے پھر کیا ہوتا ہے، تیز بارش ہوتی ہے نا. یعنی کہ وہ بھی عصر سے ہی ہے نا. اور اس کے علاوہ عصر کا مطلب کیا ایک اور آتا ہے، جب آپ کسی چیز کو بہت شدت سے پکڑ لیں، جکڑ لیں، اس کے لیے بھی عصر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کس طرح سے ہوا، یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے اس صورت کی مناسبت سے کہ وقت نے ہر ایک انسان کو اپنے اندر جکڑا ہوا ہے. ہم میں سے کوئی بھی
ایسا نہیں ہے جو اس وقت کے، جس کو کہا جاتا ہے نا وقت کے چنگل سے باہر نکل جائے، ہے نا. تو وقت نے ہم سب لوگوں کو ایسے پکڑا اور جکڑا ہوا ہے کہ اس سے باہر کوئی بھی نہیں نکل سکتا، ہے نا. اور عصرہ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ جب کوئی جگہ ہو جو پناہ کا ہے نا، یا پھر جہاں پہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو پناہ لینی ہے، ایک سکون کی جگہ ہے جہاں پہ آپ پروٹیکٹڈ ہوں، تو اس کو بھی عصرہ کہا جاتا ہے یا عصرہ. ٹھیک ہے. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو پکڑے ہوئے ہے وہ اصل میں آپ کی حفاظت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مثال جو دی ہے تفسیر میں، وہ کیا دیا ہے کہ جیسے تیز طوفان میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو ایسے جس کو کہتے ہیں نا پکڑ کے جکڑ لیتا ہے زور سے. تو ویسے کیا ہو رہا ہے کہ اس نے جکڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً کیا ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی اس اولاد کو یا اپنے بچے کو بچا رہا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہے نا. تو ہمارے خیال میں اتنا ہی وہ کرتے ہیں. عصر کا ہی جو الگ الگ مختلف جو معنی ہیں اور وہ ہیں، وہ تو بات ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد پھر کریں گے، ہے نا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.